میں تو ملائیشیا میں تھا، تو میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک قاری نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گیا، بلکہ شہید ہو گیا۔ تو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ اس کی کمر کی فوٹو تھی، اس معصوم بچے کی میت کی فوٹو تھی، اور اس نامراد قاری کی فوٹو تھی۔ تو میں پرسوں واپس آیا ہوں ملائیشیا سے، تو میرے جی میں آیا کہ میں اس پر کچھ بات کروں۔ نہ یہ دین کا طریقہ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ بتایا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی لعنت ہے کہ قاریوں کو کھلی چھٹی ہے، سوائے چند مدارس کے جہاں سختی سے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو مارے نہیں۔ اس میں اللہ کا فضل ہے، میرا مدرسہ بھی ہے اور اس کی ساری شاخیں بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی استاد انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ محبت کا دین ہے، محبت سے پڑھایا جاتا ہے۔ میرے نبی سراپا رحمت اور محبت بن کر آئے۔ آپ نے بچوں سے لے کر 90 سال کے بوڑھوں کو دین سکھایا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا، نہ کوئی سوٹی ماری، نہ کوئی تھپڑ مارا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے معاف فرمائے اور ان سب اہل مدرسہ کو معاف فرمائے جو اس کی احتیاط نہیں کرتے کہ جن کو وہ استاد رکھتے ہیں ان کو وہ پابند کریں کہ بچوں پہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ سوٹی مارنی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی انسان تھا جس نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبے میں کفر ہوگا تو اسلام کہاں ہوگا؟ اسلام محبت کا دین ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور آپ نے فرمایا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ، نرمی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ حسین شکل کوئی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منہ، اور اگر شدت اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو یہ شدت تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ پڑھانا نہیں ہے۔ اس قسم کے قاری ظالم ہیں، اور بڑے دکھ درد سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے حفظ کے مدارس ہیں اس میں اکثریت 90-95% بچوں کے ساتھ قاریوں کا یہی حال ہوتا ہے، مار مار کے انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ ایک دن اس بچے نے چھٹی کر لی تو اس کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ بچوں کے والدین پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ ہم اپنے بچپن میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، رئیس آباد اپنے گاؤں میں ہی پرائمری اسکول میں نے 5ویں جماعت پاس کیا، اور پھر سینٹرل ماڈل اسکول کا ٹیسٹ اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر لیا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح ہو گیا، بہت فرق تھا۔ تو پھر میں وہاں چلا گیا، تو ہمارے استاد تھے ایک، وہ بڑے فخر سے کہتے کہ سانوں ماں پیو آکھیا ہے کہ جس بچے دیاں کھل توڑی تے ہڈیاں ساڑیاں، انہوں اتنا مارو بے انہاں دی کھل لے جاوے، اور بس ہڈیاں ساڑیاں تے کھل توڑی۔
تو وہ پھر مارتے بھی اتنا ہی تھے، اتنا مارتے تھے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اور میں تو چونکہ ایک علاقے کے با اثر آدمی کا بیٹا تھا تو مجھے نہیں مارتے تھے، نہ کبھی تھپڑ پڑا نہ سوٹی پڑی، لیکن باقی جتنے گاؤں سے بچے آتے تھے ان کو وہ بہت وحشیانہ طریقے سے مارتے تھے۔ اور یہی حال میں نے مدارس میں دیکھا ہے کہ اتنا مارتے ہیں، بچوں کی چیخیں ہوتی ہیں اور وہ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک معصوم بچہ دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے اور اس پہ سوٹیاں برسا رہے ہیں۔ میں جب تلمبے میں داخل ہوا 1972 میں، رائمنڈ میں مجھے داخلہ نہیں ملا، تو وہاں سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، 10-11 لڑکے تھے کتابوں کے، اور باقی حفظ کا مدرسہ تھا۔ تو میں اس میں داخل ہو گیا، 7-8 مہینے پڑھا، پھر مجھے رائمنڈ میں داخلہ مل گیا، میں وہاں چلا گیا۔ تو وہاں میں حفظ کی جو کلاس تھی وہ ہمارے سامنے ہوتی تھی، تو ان کے قاری صاحب اس بے رحمی سے بچوں کو مار رہے ہوتے تھے۔ اب میں کالج سے آیا تھا تو مجھے اندر ہی اندر اتنی شدید قسم کی ایک نفرت ہوتی تھی کہ یہ تو میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ تو اسلام نہیں۔ تو برائے مہربانی میں ان قاریوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں جو اس طرح بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کے محتمم کو بھی مجرم، اس سے بڑا مجرم سمجھتا ہوں جو اس کی نگرانی نہیں کر رہے اور اس کا خیال نہیں کر رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی، انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بچوں کو، مجھے کسی نے سنایا اس لیے میں روایت نقل کر رہا ہوں، چشمدید نہیں ہے، نہ ہی ان سے براہ راست سنا ہے، لیکن ایک معتبر آدمی سے سنا کہ وہ لگے ہوئے تھے کیمرے، یا کسی نے جا کر بتایا کہ اس طرح قاری صاحب نے مارا ہے، تو مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذات خود اس کلاس میں تشریف لے گئے اور اس قاری کو بہت سخت ڈانٹا اور سختی سے اس کو منع کیا کہ تم نے آئندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا۔ تو یہ جو محتمم حضرات جانتے بھی ہیں کہ اس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے اور پھر وہ قاریوں کو منع نہیں کرتے، تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں۔